نحمده ونصلي علی رسول الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، گزشتہ درس سورۃ الکہف کے آخر تک ہوا تھا۔ اس کے بعد ہے جی سورہ مریم۔ سورہ کہف اور سورہ مریم کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک بات یہ بنیادی طور پر سامنے آتی ہے کہ کائنات کا ہر فرد اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ اصحاب کہف کے واقعے میں ہم نے کل پڑھا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں رحمت عطا فرما۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے پڑھا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ایسا بندہ جا کر ملا موسیٰ علیہ السلام کو جس کو ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے دیوار قائم کرنے کے بعد فرمایا تھا قال ھذا رحمت من ربی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوا ہے۔ اب سورہ کاف مکمل ہوئی، سورہ مریم شروع ہوتے ہی اللہ نے فرمایا ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریا، رب کی رحمت کے تذکرے پہلے بھی آپ نے سنے۔ اللہ کی رحمت کا ایک اور نمونہ اس کے پیارے بندے زکریا پر، وہ بھی سن لیجئے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بڑھاپے کے عالم میں رب کو پکارا اور دعا میں بڑی عاجزی کی، کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر بڑھاپے میں سفیدی کے شعلے مار رہا ہے، وامرأتی عاقر، بیوی میری بانجھ ہے، وہ اولاد کے ویسے ہی قابل نہیں ہے، اے اللہ لیکن لم اقم بدعائک رب شقیہ، تیری پکار کے ساتھ میں بد نصیب کبھی نہیں ہوا، نامراد کبھی نہیں ہوا۔ شقی بد نصیب کو کہتے ہیں۔ اگر اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو یوں مطلب بنتا ہے، اے اللہ میں جو بڑھاپے میں تجھے پکار رہا ہوں، میں کیوں بد نصیب ہوں؟ بد نصیب تو وہ ہیں جو تیرا دربار چھوڑ دیتے ہیں۔ لم اقم بدعائک رب شقیہ، جو تجھے چھوڑ کر راحتیں ڈھونڈتے ہیں وہ بد نصیب ہیں۔ میں تو اس عمر میں بھی اگر تیرے دربار پہ ہوں تو میں کیوں بد نصیب ہوں؟ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب بظاہر دیکھیں نا، میری ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی بانجھ ہے، یا اللہ ہماری طرف سے تو حالات بالکل ناموافق ہیں، تیری قدرت کا صرف سہارا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ رب نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے بیٹا دینے والے ہیں اور تیرے بیٹے کا نام یحییٰ بھی ہم نے خود ہی تجویز فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جی حضرت بی بی مریم علیہ السلام کا، بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، پورے قرآن مجید میں انبیاء کی ولادت کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، صرف عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بیان کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اللہ نے ساری بات سمجھائی کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بی بی مریم کا بیٹا ہے۔ اور ان کی ولادت کیسے ہوئی؟ دو طبقے ہیں، ایک یہودی جو بی بی مریم پر نعوذ باللہ برائی کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، دوسرا طبقہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اس واقعے میں دونوں کا رد ہے اور حقیقت کو اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کتاب میں بی بی مریم کا تذکرہ کر دیجئے۔ جب وہ تنہائی کے عالم میں تھی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں تنہائی کے وقت بی بی مریم کے پاس آئے۔ بی بی مریم نے دیکھا تنہائی کا عالم ہے اور ایک نوجوان میرے پاس آ گیا تو فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تیرے اندر کوئی اللہ کا ڈر ہے تو۔ قال انما انا رسول ربک، جبرائیل نے کہا میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، کوئی انسان نہیں، کوئی برے ارادے سے میں نہیں آیا۔ اچھا فرشتہ میرے پاس کیوں آیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تجھے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کرنے کے لیے، اللہ کی طرف سے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔
میرا لڑکا کیسے ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، آج تک کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، میں گناہ گار عورت ہوں نہیں، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ نکاح کوئی نہیں ہوا، برائی کا ارادہ میں نے کوئی نہیں کیا۔ توجہ کرے جی، قال کذالک، کذالک مفسرین فرماتے ہیں کاف لبیان الکمال، قال کذالک قال ربک، جبرائیل نے کہا تیرا رب کہہ رہا ہے شادی کے بعد تو میں اولاد دیتا ہی رہتا ہوں، کبھی بغیر شادی کی اولاد دے کر اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا کرتا ہوں۔ اور رب کہہ رہا ہے ہوا علیہ حین، یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ضابطے میرے پابند ہیں، میں ضابطوں کا پابند نہیں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بی بی مریم حاملہ ہو گئی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، ولادت کے وقت کی تکلیف شروع ہو گئی، کنواری لڑکی ہے، پاک دامن ہے، برائی کبھی کی کوئی نہیں ہے، بلکہ سوچا بھی نہیں ہے، اور ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ خود تصور کریں کہ کتنا افسوس اور کتنی پریشان کن کیفیت بنی ہوگی۔ اسی پریشانی کے عالم میں بی بی مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہے کاش آج کا دن آنے سے پہلے پہلے میں مر جاتی تو اچھا تھا، میرا نام و نشان مٹ جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں بی بی مریم افسوس کے یہ کلمات کہہ رہی تھی، جبرائیل نے پھر آواز دی فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی، غم نہ کر، قد جعل ربک تحتک سریا، یہ دیکھ تیرے رب نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، وَہُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا، یہ کھجور کا تنا، یہ لکڑی، اس کو حرکت دے تیرے اوپر تازہ کھجوریں گرائے گا، فَکُلِی وَاشْرَبِی، کھجوریں کھا، چشمے کا پانی پی، وَقَرِّی عَیْنَا، معصوم کو اپنی چھاتی سے لگا کر آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ یا اللہ، کھجوریں بھی کھاؤں گی، پانی بھی پیوں گی، بچے کو بھی اٹھا لوں گی، لوگ جب طعنہ دیں گے ان کو کیا جواب دوں گی؟ فرمایا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِیًّا، کوئی انسان نظر آئے نا، تو کہنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، تو چپ کر جانا۔ جو اللہ بغیر نکاح کے، بغیر شادی کے اولاد دے سکتا ہے، وہ اللہ تیری صفائی کا انتظام بھی کر سکتا ہے۔ بی بی مریم ہاتھوں پہ اٹھا کے لے آئی جی، قوم کے سامنے آئی، وہی ہوا جس کا بی بی مریم کو ڈر تھا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا کر دیا، تیرا باپ نیک آدمی تھا، تیری ماں بھی نیک خاتون تھی، تو نے یہ کیا برائی کی ہے؟ اب فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا، مجھ سے نہ پوچھو، اس نو مولود سے پوچھو۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، عجیب بات کرتی ہے، ایک دن کا بچہ بھلا بتائے گا کہ میں کیسے آیا ہوں؟ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ رب نے کہا بول میرے عیسیٰ، اب تیری ماں پر زیادہ باتیں میں رب نہیں برداشت کر سکتا، بول، اور اس طرح بول کہ تیری آواز قیامت تک قرآن کے ورقوں میں گونجتی رہے گی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام بولے، ایک دن کا بچہ بولا، ماں کی گود میں بولا اور کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، خاموش ہو جاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بندہ بھی کوئی عام نہیں، مجھے اللہ کتاب بھی دیں گے، مجھے اللہ اپنا نبی بھی بنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بی بی مریم کی طہارت اور صفائی کا انتظام کر دیا۔ آگے لمبی بات ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرماتے یہ ہے عیسیٰ ابن مریم جن کے بارے میں تم کہتے ہو اللہ کا بیٹا تھا، اللہ کا بیٹا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک بندی کے بطن میں اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا ان کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن ابن اللہ نہیں کہا، عبد اللہ کا، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ کہہ رہے ہیں تو تمہیں بھی ماننا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے۔ یہاں پہ ایک اور ضمناً مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ معجزے اور کرامات دونوں برحق ہیں، معجزے اور کرامات دونوں برحق ہیں۔ خرق عادت کوئی واقعہ، عادت کے خلاف کوئی کام نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، جیسے پتھر سے اونٹنی کا نکل جانا، یہ عادت کے خلاف ہے، پتھر سے اونٹنیاں نہیں نکلتی، نکل آئی، نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔
ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ لیکن معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، فاعل حقیقی یعنی کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، کرامت میں ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات۔ ابھی ہم اس سے اگلی صورت میں انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے آج ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تو عصا بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ڈرے کیونکہ بنانے والا موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، اللہ تعالیٰ۔ اور یہاں پہ مریم کو کرامتاً بیٹا ملا، اور وہ کہہ رہی کاش میں مر جاتی تو اچھا تھا، مجھے یہ کرامت نہ ملتی، لیکن اللہ نے دی۔ سمجھایا یہ ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، معجزے میں ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، کرنے والی ذات۔ اس کے بعد اگلا واقعہ جی ابراہیم علیہ السلام کا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ایک عالم خطیبانہ انداز میں ایک بڑی عجیب جملہ انہوں نے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا اللہ میں تیری آیات سناتا ہوں، یہ مجھے آگے بزرگ پیش کرتے ہیں، دادے نے ہمارے نے یوں کہا، پردادے نے یوں کہا، باپ دادا کا قصے سناتے ہیں ہمیں۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرا نبی تم اپنے بابے کا ذکر سنا، تیرا بابا کوئی گھٹ ہے؟ تیرا بابا ابراہیم تھا علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس کا ذکر کر۔ آپ نے ذکر فرمایا کیا ذکر کروں یا اللہ؟ فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، وہ بڑا صدیق تھا، میرا سچا نبی تھا۔ اس نے اپنے باپ کو کہا اے ابا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو دیکھتے نہیں، جو سنتے نہیں، تیری حاجت کو پورا کر سکتے نہیں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، شیطان نے اس کام پر لگایا ہے، میرے پاس علم آیا ہے، میری بات مان لے، ورنہ مجھے ڈر ہے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ باپ کہنے لگا اچھا میرے معبودوں کے خلاف بول رہا ہے، وَہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا میرے گھر سے، مجھے چھوڑ دے۔ قال سلام علیک، ابراہیم علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے پھر سلام علیک، یہ سلام متارکت ہے، جدائی کا سلام ہے، تجھے تو چھوڑ سکتا ہوں، رب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب فرماتے ہیں جب میرے ابراہیم نے میری خاطر سب کو چھوڑا، ہم نے بیٹا اسحاق دیا، پوتا یعقوب دیا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، بیٹے کو بھی نبی بنایا اور پوتے کو بھی ہم نے نبی بنا دیا۔ اللہ کے لیے کوئی قربانی کرے، اللہ اس کی نسلوں میں دین کو زندہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے حضرت مختصر واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، مختصر واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، تفصیل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، ادریس علیہ السلام کا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، یہ جتنے میرے نبی تھے بڑی عظمتوں والے، لیکن ان کی اولاد میں بعض ایسے ناخلف پیدا ہوئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی اتباع کی، فسوف یلقون غیا، وہ بھی ہلاکت اور بربادی میں جائیں گے۔ معلوم ہوا نبی کی اولاد ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک نبی کی دعوت پر بندہ یقین نہ رکھے تو۔ یہ بات سمجھ میں رہے بھائی جی فلانے کا پتر ہے جناب بادشاہ شاہ فلانا پتر ہے، بھائی جب تک وہ اس دین پر نہیں چلے گا جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز نہیں پڑھے گا، بے نمازی ہوگا، خواہشات کی اتباع کرنے والا ہوگا، تو اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ایک ایسا جرم ہے جب وہ جرم دھرتی پر لوگ کرتے ہیں نا، آسمان پھٹنے پر آ جاتا ہے، زمین ریزہ ریزہ ہونے پر آ جاتی ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، پہاڑ بھی گرنے پر آ جاتے ہیں۔ کون سا جرم یا اللہ؟ فرمایا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، جب دنیا والے رحمان کی اولاد بتاتے ہیں۔ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ اولاد سے بولو۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے جی، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے حبیب ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں بھیجا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، ہم نے تو قرآن نصیحت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور ذرا واقعہ سنو، واقعہ بڑا ایمان افروز ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے ہیں، بیوی ساتھ ہے، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، راستہ مصر کا بھول گئے ہیں، سخت ٹھنڈ ہے، دور آگ دکھائی دی، بیوی سے کہنے لگے آپ ادھر ہی ٹھہرو مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما آتاہا، جب اس آگ کے قریب گئے نا، آواز ہے یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، میں تیرا رب بول رہا ہوں جوتے اتار لے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھے اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے چن لیا ہے،
اب توجہ سے سن جو میں وہی کر رہا ہوں۔ ترلائی کے مسلمانوں، نبوت محنت سے نہیں اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آئیے؟ یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے۔ کسب بندہ محنت سے کرے تو نبی بن جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ عالم بن جائے گا، حافظ بن جائے گا، مفتی بن جائے گا اور کئی درجے حاصل کر لے گا، نبی نہیں بنتا۔ نبی وہی بنتا ہے جس کو رب چن لیتا ہے۔ تو مرزا بد نصیب جو کہتا تھا کہ میں بڑی عبادتیں کی تھیاں تے پھر میں ذکر کیتے تے میں اے کیتا تے میں او کیتا پھر جا کے میں نبی بن گیا، اس بے وقوف کو یہی نہیں پتہ کہ محنتوں سے نبی کوئی نہیں بنتا، یہ تو اللہ کی عطا کرنے سے بندہ نبی بنتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی، اور صرف نبوت نہیں، اللہ نے اپنے ساتھ ہم کلام فرما دیا۔ سنیے جی، موسیٰ علیہ السلام سے بات شروع ہوئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ قیامت آنے والی ہے اور قیامت سے تمہیں کوئی ہٹا نہ دے، یعنی اس پہ یقین کامل رکھو۔ جی اللہ تعالیٰ باتیں فرما رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں۔ اب موسیٰ کو اللہ نے اس گفتگو میں شامل کرنا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اب اللہ تعالیٰ شامل کرتے ہیں جی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ یہ بتا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ تیرے دائیں ہاتھ میں بولے نا جی، نیند تو نہیں آ گئی؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اب موسیٰ علیہ السلام بولنے لگے ہیں، قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، پتے جھاڑ کر بکریوں کو کھلاتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، یا اللہ یہ ہے بڑے کمال دی چیز، بڑے فائدے نے اس کے اندر۔ لاٹھی میں کیا ہے جی؟ بڑے فائدے، لاٹھی میں واقعی بڑے فائدے ہوتے ہیں جی۔ توجہ کریں جی، اگر آپ غور فرمائیں، اللہ نے یہ نہیں پوچھا تھا لاٹھی سے کیا کرتے ہو، اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نے آگے مزید بات کو لمبا کیا، ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، فائدے بتانے شروع کیے۔ مفسرین فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے ساتھ ہم کلام ہونے کی لذت کو محسوس کیا نا، تو سوال تو اللہ کا تھوڑا تھا، جواب موسیٰ علیہ السلام نے ذرا لمبا کر کے دیا ہے محبت الہی میں، اور محبت الہی نے جوش مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کے جواب کو لمبا کر دیا، اور ادب الہی غالب آیا تو بات کو ختم کر دیا۔ ولی فیہا معارب اخرى، بڑے اور بھی فائدے ہیں، سارے نہیں گنتا، سارے نہیں گنے، ورنہ تو آگے گنتے جاتے بہت لمبی بات ہو جاتی، لیکن ادب کی وجہ سے وہاں بات کو مختصر کر دیا۔ فرمایا اے ایمان والو، جب تم بھی نماز کے لیے آؤ، ایک محبت الہی ہے، ایک ادب الہی ہے۔ محبت الہی تو یہ ہے کہ جب تم ٹھہر ٹھہر کے اطمینان کے ساتھ رکوع سجدہ کرو اور بڑے اطمینان کے ساتھ لمبی قرات کر کے پڑھو نماز۔ ادب الہی یہ ہے کہ جہاں اللہ نے 4 فرض کہے ہیں وہاں 5ویں رکعت نہیں پڑھنی، جتنا اللہ نے کہا ہے وہاں تک رہنا ہے۔ محبت الہی اور ادب الہی، ان دونوں چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رکھا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ خیر، اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ذرا نیچے پھینکنا۔ فالقاہا، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو فیضا یحیۃ تسعیٰ، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیونکہ بنایا موسیٰ علیہ السلام نے، سانپ نہیں تھا۔ سانپ کس نے بنایا تھا؟ اللہ نے فرمایا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑ اس کو، اس سانپ کو کیا کر، پکڑ، ولا تخف، اور ڈر نہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولی، جس اللہ نے لاٹھی کا سانپ بنایا ہے وہ دوبارہ سانپ کو لاٹھی بھی بنا دے گا۔ سبحان، تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، یہی بات تو سمجھانی ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک معجزہ۔ دوسرا معجزہ وضمم یدک الی جناحک، جناح کہتے ہیں پر کو، بازو کو، اپنا ہاتھ یوں بازو میں لے جا، پھر اس کو باہر نکال، تخرج بیضاء من غیر سوء، روشن ہو کر باہر نکلے گا۔ یہ 2 معجزے لے جا اور فرعون کے پاس جا کر میری وحدانیت بیان کر دے۔ میرے ساتھی کو تھوڑی نیند آ رہی، جگا دوں۔ جب پاکستان بن رہا تھا اور محمد علی جناح صاحب الیکشن میں کھڑے تھے، مسلم لیگ کا دور تھا،
تو ایک مولوی صاحب آکھا بھائی قرآن وچوں ثابت ہے کہ ووٹ محمد علی جناح صاحب نو دینا ہے، کتوں ثابت ہے؟ بولو نا جی، بندے ہکا بکا حیران بھائی قرآن وچ کس طرح آ گیا بھائی ووٹ محمد علی جناح صاحب کو دینا؟ محمد علی جناح صاحب تو پیدا ہی بعد وچ ہوئے، کیڑی ایت ثابت ہے استاد جی؟ انہاں کا وضمم یدک الی جناحک، جناح کس کو کہتے ہیں؟ اس جناح دا بنایا محمد علی جناح، سمجھ آئی؟ وضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ جناح کے ہاتھ میں دے دو۔ اللہ کرے مولوی سیدھے چلنے رہن، یہ مولوی ہو جانا پٹھے پھر اللہ دی پناہ، الامان اور الحفیظ، سمجھ آئی؟ جو مرضی نے کرن، پھر کون ہے جناب نے پوچھنے والا؟ استغفر اللہ۔ تو جناب بازو کو کہتے ہیں، محمد علی جناح صاحب کو نہیں کہتے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 2 معجزے دیے، جاؤ فرعون کے پاس، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے، میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ میں بات سمجھ سکوں۔ اور چلتے چلتے ایک اور دعا بھی کی، وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، اے اللہ اگر میرے بھائی ہارون کو بھی میرا وزیر بنا دینا، واشرکہ فی امری، اور میرے اس نبوت والے کام میں اس کو بھی شریک بنا دے تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ رب نے کہا اے موسیٰ جو تو نے دعا مانگی نا، ہم نے تیرے سوال کو قبول کر لیا ہے، ہم نے تیرے اوپر کوئی پہلے احسان نہیں کیے، تجھے فرعون کی چھری سے بچایا، دریا کی لہروں سے بچایا، پھر فرعون نے تیرے قتل کا آرڈر دیا تھا، ہم نے تجھے وہاں سے بچایا، جاؤ اور فرعون کے دربار میں جا کر میری وحدانیت کو بیان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ فرعون بڑا ضدی، فرعون بڑا سرکش، فرعون بڑا باغی، وہ تو بات سنے گا ہی نہیں۔ اور دوسری جگہ طے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخاف ان یقتلون، وہ تو مجھے قتل کروا دے گا، بات سنے گا ہی نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، موسیٰ تو اور ہارون صرف 2 بھائی تو نہیں ہو، میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ آپ جا کر میرا پیغام تو پہنچاؤ، وہ نبی سنے تو میں تو سن رہا ہوں، میں تو سن رہا ہوں۔ دعوت دینے والے کو اللہ کی رضا کے لیے دعوت دینی چاہیے، اگلا سنتا ہے نہیں سنتا وہ اس پر ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے سنائے۔ اگر اگلا نہیں بھی سنے گا تو اللہ تو سن رہا ہے نا کہ میرے بندے نے میرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اسمع و ارا، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ خیر موسیٰ علیہ السلام گئے، وہاں جو مکالمہ ہوا وہ انشاءاللہ ہم آگے سورۃ الشعراء میں پڑھیں گے، وہاں پہ ہے چونکہ خلاصہ ہے، پھر یہاں پہ اگر بیان کر دیا تو بات لمبی ہو جائے گی، آگے چلتے ہیں۔ فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلایا، یہ ہم پہلے نامے پارے میں پڑھ چکے ہیں۔ جادوگر آئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا فرمائی، جادوگر سب سجدے میں گر گئے اور انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، میں تمہارے پاؤں کاٹوں گا، سولی پہ لٹکاؤں گا۔ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیتا، انہوں نے کہا فقض ما انت قاض، کرو جو کچھ کرنا ہے، سمجھ آئی؟ جو کرنا ہی کر لے، جو کچھ تو تیر مارنا ہے مار لے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو دنیا میں سزا دے گا نا، ہم جنت میں رب کے مہمان بن جائیں گے۔ ایمان بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ خیر اس کے بعد آگے بنی اسرائیل کے ساتھ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہوا وہ ہم کچھ نامے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کچھ آگے سورۃ الشعراء میں پڑھیں گے۔ یہاں پر ایک بات جو باقی مقامات پہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تھے تو قوم نے کہا تھا موسیٰ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، نہ تو 70 سردار لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ پیچھے رہ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی اور پہلے جا کر پہنچ گئے۔ اللہ نے پوچھا جلدی کیوں آئے ہو؟ کہ یا اللہ عجلت الیک رب لترضی، دوڑ اس لیے لگائی ہے کہ تو دیکھ کر خوش ہو جائے کہ موسیٰ میری محبت کے شوق میں آ رہا ہے۔ مسجد میں آنے والوں، سحری کو اٹھنے والوں، تراویح میں آنے والوں، جب یہ آ رہے ہو نا یہ ذہن میں رکھا کرو کہ ہمارے چلنے کو دیکھ کر میرا رب خوش ہو رہا ہوگا، پھر تھکاوٹ ساری بھول جاؤ گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا پیچھے سامری نے جناب بشرا نکالا، اس نے کیا کیا؟ سامری نے اس نے کہا بنی اسرائیل سے کہ ان کے پاس کچھ زیورات تھے، زیورات فرعونیوں کے تھے، بھائی یہ حرام مال کتنے آ گیا تھوڑے کو جی میں نے دیو، اور اس زیورات میں اس نے ایک بچڑا بنایا اور اس کو ان کو کہنے لگا کہ یہ تمہارا معبود ہے،
موسیٰ علیہ السلام واپس آئے. موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ہارون علیہ السلام پہ غصے ہوئے. جب پتہ چلا کہ ان کا قصور نہیں تو سامری کے پاس گئے. ما خطبک یا سامری, اور تو ایک ہی کرتوت کیتا سامری. اس کا جی گال اس طرح ہوئی, شیطان مجھے ورگلایا. میں نے کہا چلو موسیٰ علیہ السلام تو ادھر گئے ہوئے, پیچھے نواں شوہر بناؤ. ہمارے یہاں کہتے ہیں فلانے نواں کٹا کھول دیتا جی, تو سامری نواں بچہ کھول دیتا. کٹے نہیں بجائے کیا کھول دیتا جی؟ بچہ. اس کا جی میں نواں کٹا کھول دیتا. میں نے کہا یہ الہ ہے, اور یہ موسیٰ غلطی سے وہاں چلا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھ تیرے الہ کا محشر کیا کرتے ہیں, ہم اس کو جلائیں گے اور راکھ اس کی اڑائیں گے, اور تیرے لیے سزا کیا ہے؟ ان لک فی الحیات ان تقول لا مساس, تیری سزا یہ ہے کہ تجھے کرونا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا جی؟ بولو سارے. کرونا تو نہ لینے میں ڈر لگنا ہے. کرونا ہو جائے گا. کرونے میں کیا ہوتا ہے جی؟ ہاتھ نہیں ملانا جی, ہاتھ نہیں ملانا. لا مساس, لا مساس کا کیا مانا؟ ہاتھ نہیں ملانا. سامری پر یہ سزا آئی تھی کہ ہاتھ نہیں ملانا. جو سامری کو ہاتھ ملاتا وہ بھی اس کا مرض بھی بڑھ جاتا اور اس کا مرض بھی بڑھ جاتا. تو کرونے میں یہی کچھ ہوتا رہا. ہاتھ نہیں ملانا. یہاں کئی بندے اسلام کو نہ جی نہ بالکل. توبہ توبہ توبہ. اتنے لوگ ڈرے ہوئے تھے بیچارے جناب. اگر کوئی بات کرتا بھی ہو, ایک مولوی نے سمجھ نہیں آنی ہے تو بے وقوف ہوں جناب. چلو جی ان سارے نے سمجھ آ گئی ہے. بہرکیف یہ سزا سامری کو اللہ نے وہاں دی تھی. کرونا اس کو ہوا تھا اور ہاتھ نہیں ملاتا تھا, اور بڑے عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سزا دی. اللہ ہمیں بچائے اپنی سزاؤں سے, ٹھیک ہے نا. جب شرک ہوتا ہے نا پھر کرونے ہوتے ہیں. جب بچڑے کی عبادت ہوتی ہے نا پھر کرونے ہو جاتے ہیں. جب گائے پوجی جاتی ہے, جب گھوڑے پوجے جاتے ہیں, پھر کرونے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت پہلے سے اللہ نے بتا دیا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے باز آ جاؤ ورنہ کرونا ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو کرونا سے بچائے جی. سورت کے آخر میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا نا اس کو دو سزائیں ملیں گی, ایک دنیا میں اور ایک آخرت میں. دنیا کی سزا یہ ہے کہ معیشت تنگ ہو جائے گی, معاشی بحران پیدا ہو جائے گا. آج دیکھ لیجئے آج ہمارے اوپر یہ آیا ہوا ہے معاشی بحران یا نہیں آیا ہوا؟ بڑے اسباب تلاش کر رہے ہیں, قرآن کی بات کیوں نہیں سنتے؟ قرآن کہتا ہے جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا نا وہ معاشی بحران میں مبتلا ہو جائے گا. یہ دنیا کی سزا ہے. اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, آخرت میں ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ پوچھے گا رب لم حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا, اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا, تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو نے ان کو بھلا دیا تھا, آج میری رحمت نے تجھے بھلا دیا ہے. استغفر اللہ. بس ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے, انشاءاللہ 20 منٹ میں بات ختم کریں گے. اور ایک سورت ہم پڑھ لیں آخری, سورۃ الانبیاء. سورۃ زور سے بولو جی, انبیاء. انبیاء نام سے ظاہر ہے یہ سورہ مبارکہ میں انبیاء کا تذکرہ ہوگا علیہم الصلوۃ والسلام. شروع میں فکر آخرت دلائی, اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون, لوگ غفلت میں پڑے ہیں حالانکہ قیامت قریب آ چکی ہے. رہی بات انبیاء کی دعوت تو وہ سنو, وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون, آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہم نے ہر رسول کی جانب یہ وحی کی اس دھرتی پر میرے علاوہ معبود جن کو تم کہتے ہو اللہ کی اولاد ہیں, بل عباد مکرمون, وہ اولاد نہیں وہ اللہ کے عزت دار بندے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے واقعات بیان کی انبیاء کے. پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. کس کا جی؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ تم نے کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں اور کہتے ہو کہ جناب یہ ہمارے مشکل کشاں ہیں, ان کا بندوبست میں کرتا ہوں کسی دن. چنانچہ ایک دن موقع ملا, وہ قوم کہیں گئی ہوئی تھی, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سب. مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگین مزاج اور دل کے کڑے ہیں, کھڑے ہیں کھڑے ہیں, پڑے ہیں پڑے ہیں, جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. بت دیکھو 2 فٹ کا اور عبادت کرنے والا دیکھو 6 فٹ کا. 6 فٹ کا بندہ 2 فٹ کے سامنے جھکا ہوا اور کہتا یہ میرا معبود ہے. مات نہیں ماری گئی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ کبیر اللہ, بڑے کو چھوڑ دیا, جو بڑا بت تھا نا اس کو چھوڑ دیا. وہ واپس آئے,
جناب چلیں جی سجدہ سجدہ کریں، کوئی چما چٹی کریں، وہاں گئے تو دیکھا تو ان کا تو ستیہ ناش ہو چکا تھا، کہنے لگے او ہو یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے زیادتی کر دی، یہ ابراہیم کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، ابراہیم کو بلاؤ، ابراہیم تو نے کیا یہ؟ کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، یہ بڑے صاحب موجود ہیں نا، ان سے پوچھ لو کہ کس نے کیا ہے، چلو یہ ایک تو موجود ہے نا، اس سے پوچھ لو۔ کہا ابراہیم تجھے پتہ یہ بولتے نہیں ہیں، فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، بڑا افسوس ہے، معبود تمہارے وہ ہیں جو کوٹ کھا کے بتا بھی نہیں سکتے کہ مارا کس نے ہے، چنگے ستھرے معبود نے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو نے کیا ہے، اچھا حرقوہ وانصروا آلہتکم، ابراہیم کو جلا ڈالو اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ کتنا یعنی ہنسی والا جملہ ہے، مضحک خیز جملہ ہے۔ وانصروا آلہتکم، بھائی الہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے یا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی مدد کی جائے؟ اگر الہ کی مدد میں نے کرنی ہے تو پھر الہ کس بات کا، اس کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا جی اپنے الہوں کی مدد کرو، لیکن رب رسے تھے مت کھسے۔ اچھا آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے، حدیث پاک میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر سوال کیا حل لک من حاجت، کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔ خلیل نے فرمایا اما الیک فلا، تیری طرف مجھے کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے۔ رب فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ اس کے بعد آگے واقعہ جی داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا مختصر، ایوب علیہ السلام کا واقعہ جی، جب انہوں نے بیماری میں رب کو پکارا رب نے شفا عطا فرمائی۔ وذنون، مچھلی والے نبی کا تذکرہ کیجئے جی، مچھلی والے نبی کون ہے جی؟ یونس علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں چل پڑے نا، پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ انشاءاللہ سورۃ الصافات میں یہ واقعہ دوبارہ آئے گا، ہم تھوڑے تفصیل سے پڑھ لیں گے، یہاں پہ آیت کریمہ ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں گئے نا تو کیا کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ مشکل کشا الہ کا معنی یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ مشکل میں پھنسے نا، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اپنے بندے کی دعا کو سن لیا اور اس غم سے نجات عطا فرمائی۔ اور سنو اسلام آباد کے مسلمانوں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، رب کہتا ہے جو مومن بھی مجھے پکارے گا نا اسی طرح ہم نجات دیا کریں گے۔ یونس نے پکارا بار الہ کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا، تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے عالم کل، اے قادر کل، رحمان ہے تو، سبحان ہے تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ نکالا جی، فرمایا یہ جتنے میرے انبیاء تھے نا، سورۃ الانبیاء ہے نا، سنو انبیاء کی زندگی کا مشن کیا تھا، فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ خلاصہ یہ تھا نیکی کے کام ہو، میرا نبی کوئی بھی نبی پیچھے نہیں رہتا تھا، یسارعون دوڑ کر آگے پہنچتے تھے، اور نمبر 2 ویدعوننا ہر حال میں میری پکار کیا کرتے تھے، بڑی امید کے ساتھ اور مجھ سے ڈرتے رہتے تھے، اور نمبر 3 وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر کے رہتے تھے۔ یہ ہے انبیاء کی سیرت، اللہ ہمیں بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء کا ذکر بھی ہوا، تیری تو کیا بات ہے، تجھے تو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب